بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، جب سے ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کیا اور اس کے بعد پاکستان کی جوابی کارروائی ہوئی اور پورے خطے کو اسپیشلی پاکستان اور ہندوستان کو ایک جنگ کی ماحول میں دھکیلا، ایک شخصیت کا نام بار بار لیا جاتا ہے، مولانا مسعود اظہر۔ مولانا مسعود اظہر جو جیش محمد کے سربراہ ہیں، ہے کون اور اس کی ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور یہ شخص اتنا مشہور کیوں ہے کہ اس نے پورے ہندوستان کو، جو ایک بہت بڑا ملک ہے، 1 بلین 300 ملین پاپولیشن، دنیا کی میرے خیال میں کئی جو ممالک ہیں جن کی سب سے زیادہ افواج اور فلی آرم کنونشنل اور نیوکلیئر، اس کو اتنا تنگ کیا ہے۔ مسعود اظہر کا نام کب سے لائم لائٹ پہ آیا؟ آپ کو پتہ ہوگا کہ دسمبر 1999 میں ہندوستان کا ایک طیارہ کٹمنڈو سے جا رہا تھا دلی، اور وہاں راستے پہ وہ اغوا ہو کر افغانستان کے صوبے قندھار چلا گیا۔ طیارے میں تقریباً اس وقت 155 افراد جو تھے عملے سمیت وہ سوار تھے، اور طیارہ جن لوگوں نے اغوا کیا تھا، ہائی جیکرز نے 3 افراد کا مطالبہ کیا کہ ان کو رہا کیا جائے۔ ان میں سے ایک تھے مولانا مسعود اظہر، جو اس وقت ایڈیٹر تھے صدائے مجاہدین کا جو ہفتہ روزہ تھا اس کے، العمر مجاہدین کے مشتاق زرگر، اور ایک برطانوی نیشنل عمر سعید تھے۔ تقریباً 8 دن طویل مذاکرات کے بعد ہندوستان اس پہ راضی ہو گئے اور مولانا مسعود اظہر، مشتاق زرگر اور عمر سعید تینوں کو رہا کیا۔ قندھار سے سیدھا مسعود اظہر پاکستان آئے، اور پاکستان میں اس وقت اس نے جیش محمد کا بنیاد رکھا۔ جیش محمد کا اعلان اس نے کراچی میں بنوری ٹاؤن جامعہ رشید میں، وہاں پہ علماء اور جو اساتذہ تھے ان کے ساتھ مشورے کے بعد کیا۔ اس وقت ان کے ساتھ سپاہی صحابہ کے مولانا اعظم طارق بھی موجود تھے، اور جیش محمد کی حمایت اسلام آباد میں واقع لال مسجد کے جو رہنما تھے عبدالرشید، ان لوگوں نے بھی کی۔ اور تھوڑی دیر بعد یہ ہوا کہ حرکت المجاہدین، جو مولانا مسعود اظہر کا پیرنٹ آرگنائزیشن جسے کہتے ہیں، شروع میں وہ حرکت المجاہدین کے ساتھ تھے، ان کے رہنما مولانا فضل الرحمن خلیل کے ساتھ ان کے اختلافات پیدا ہوئے، اور وہ ان کے جتنے بھی ان کے درمیان لڑائی ہوئی، اور حرکت المجاہدین کے جتنے دفاتر تھے اور ان کے جتنے جہادی کیمپ تھے، سب پہ جیش محمد یعنی مولانا مسعود اظہر نے قبضہ کیا۔ بھارت ہمیشہ مولانا مسعود اظہر کی حوالگی کا مطالبہ کیوں کرتا ہے؟ جیش محمد نے بھارت میں بہت کئی جو ہے بڑے حملے کیے، اس میں پارلیمان پر حملہ، پٹھان کوٹ اور پلوامہ کے جو حملے ہیں، ان سب کی ذمہ داری جو ہے وہ جیش محمد نے قبول کی ہے، اور ان میں سے کچھ اتنے شدید حملے بھی ہوئے جن کی ذمہ داری جیش محمد نے قبول کی کہ پاکستان اور ہندوستان کے افواج کئی دفعہ بارڈر پہ آئے اور جنگی حالت پیدا ہوئی، جس طرح پلوامہ کی بات ہوئی تھی، اور یہ اسپیشلی مقبوضہ کشمیر میں۔ اس طرح 2001 میں جو پارلیمنٹ پہ، انڈین پارلیمنٹ پہ جو حملہ ہوا تھا، جیش محمد نے جس کی ذمہ داری قبول کی تھی، اس کے بعد عالمی اتنا دباؤ بڑا پاکستان پہ کہ جنرل پرویز مشرف جو اس وقت کے چیف ایگزیکٹو تھے پاکستان کے، اس نے نہ صرف جیش محمد بلکہ لشکر طیبہ پر بھی پابندی لگا دی۔ لیکن مولانا مسعود اظہر نے پابندی کے بعد ایک نیا عسکری تنظیم بنایا، خدام الاسلام کے نام پہ۔ 2016 میں پٹھان کوٹ کا حملہ، جس کی ذمہ داری بھی مولانا مسعود اظہر نے قبول کی تھی، اس کے بعد مولانا مسعود اظہر کو گرفتار کیا گیا، اور ان کی پاکستان میں اور ان کی جو سرگرمیاں تھیں ان کو محدود کر دیا گیا۔ بھارت شروع ہی سے مولانا مسعود اظہر کو انتہائی دہشت گرد جو ہے میں شخص قرار دے چکے ہیں، اور 3 افراد کا وہ مطالبہ کر رہے مسلسل، ایک مولانا مسعود اظہر، دوسرا داؤد ابراہیم، اور تیسرا جو ہے ٹائیگر میمن۔ یہ تینوں جو ہے بھارت سمجھتا ہے کہ ان لوگوں نے ان کو ناک میں دم کیا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی
जैश मोहम्मद को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है और इन पर पाबंदी लगाई है, और कई दफ़ा सलामती कौंसिल में मसूद अज़हर को आलमी दहशतगर्द करार देने की जो करारदादें भी सामने आई है, लेकिन एक वजह दूसरी वजह से उसको डफर किया गया है। इस शख्स का जहादी सफ़र, क्योंकि जिस तरह शुरू में मैंने कहा कि उसको जब गिरफ़्तार किया गया तो उस वक्त वो सदाए मुजाहिदीन का जो हफ्त रोज़ा था उसके ये एडिटर थे। मसूद अज़हर पैदा हुए हैं 10 जुलाई 1968 को। वो बहावलपुर में पैदा हुए थे। उनके वालिद जो थे वो उस स्कूल के उस्ताद थे और बाद में वो हेड मास्टर रिटायर्ड हुए। उनके कुछ दोस्त थे बिनौरिया टाउन जामिया रशीद। उनके कहने पे मसूद अज़हर को बिनौरिया टाउन मदरसा में वहाँ पे उनको दाखिल किया गया, जामिया इस्लामिया में उनको दाखिल किया गया। उस वक्त जो बिनौरिया टाउन था ये फ़िरका वाराना सरगर्मियों के हवाले से और जहादी सरगर्मियों के हवाले से पाकिस्तान में इनको मरकज़ समझा जाता था। और मौलाना मसूद अज़हर और उनके जो दोस्त थे मौलाना तारिक आज़म, इन दोनों के उस वक्त के जो उलमा थे, इनकी जोश ख़िताबत और तकारीर से हमेशा जो है वो बड़े मुतासर रहते थे और उनको पसंद भी करते थे। बनौरिया टाउन में ही, वहाँ से जो मैंने पहले कहा कि हरकतुल मुजाहिदीन, बनौरिया टाउन में ही मौलाना मसूद अज़हर की मुलाकात जो है वो मौलाना फजल रहमान खलील के साथ हुई। और उसने उस वक्त मौलाना फजल रहमान खलील की जो अस्करी तंजीम थी हरकतुल मुजाहिदीन, इसको ज्वाइन किया। हरकतुल मुजाहिदीन में जब मौलाना अज़हर शामिल हुए तो उसको अस्करी तरबियत के लिए अफ़गानिस्तान भेजा गया। हालांकि चूँकि मौलाना मसूद अज़हर की जो जसामत थी वो इंतहाई कमज़ोर और लागर थी, तो इसलिए वो मुश्किल से 40 दिन गुजार के और वहाँ से उनको वापस भेजा गया। जोश ख़िताबत जिस तरह मैं कहा और सहाफ़त इनका ख़ासा था। ज़बरदस्त लिखारी है और ज़बरदस्त जो है मुक़र्रिर है, और इसकी वजह से सर मैंने कहा कि उलमा जो थे बिनौरिया टाउन के, इनसे अक्सर मुतासिर रहते थे। जब बाबरी मस्जिद पर हिंदू इंतहा पसंदों ने दावा बोल दिया और उसके बाद जब उनको मसमार किया गया, तो उस वक्त मौलाना मसूद अज़हर के जो तकारीर थे उसके बाद जो किया, उनके ऑडियो और वीडियो कैसेट्स जो थे वो कहते हैं कि लाखों में वो बिक रहे थे उस वक्त। 1979 यानी 1989 में हरकतुल मुजाहिदीन का पहला रिसाला जो था, जो सदाए मुजाहिदीन जिस तरह मैंने कहा, बाद में उनके एडिटर थे, उनके ये एडिटर थे और ये एक ट्रेंड सेटर जो रिसाला इनको समझा जाता था। मुजाहिदीन के कैंपों में इस वाज द बेस्ट समझा जाता था कि रिसाला था, सफ़ अव्वल का रिसाला समझा जाता था। मौलाना मसूद अज़हर कहते हैं कि कई किताबों के मुसन्निफ़ है। 2 मशहूर किताबें उनकी जो है आयात जहाद की तफसीर व तशरीह, और दूसरा है यहूद के 40 बीमारियाँ। ये उनके 2 मशहूर किताबें हैं और बहुत ज़्यादा समझा जाता है कि मार्केट में ये बिक चुके हैं। और इस तरह रावलपिंडी से जो एक हफ्तरोज़ा रिसाला निकलता था अल कानून, उसमें ये सादी के कलम के नाम से जो है ये मसूद अज़हर एक वीकली कॉलम भी लिखा करते थे। 1994 यानी 1994 में हरकतुल मुजाहिदीन और हरकतुल जिहाद, इन दोनों तंजीमों को यकजा करके हरकतुल अंसार के नाम से एक अस्करी तंजीम बनाई गई। और ये जो हरकतुल अंसार थी, इसने फ़ैसला किया कि मसूद अज़हर, जिस तरह मैंने कहा कि अच्छे सहाफ़ी भी थे, इसके कहने पर इसको सहाफ़ी के रूप में हिंदुस्तान के जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पे उनको भेजा गया ताकि वो वहाँ पे जो ज़मीनी हालात है उनका जायज़ा ले और ख़ुद उनको ऑब्ज़र्व भी करे। ये गए कैसे हिंदुस्तान? ये पहले उनको बांग्लादेश भेजा गया और बांग्लादेश से उनको पुर्तगाली पासपोर्ट के ज़रिए ये दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली से ये मकबूजा कश्मीर चले गए। 1994 ही में यानी 1994 ही कश्मीर में अनंतनाग जो ज़िला है वहाँ पे ये एक प्रोग्राम अटेंड किया उसने, और जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ और ये वापस आ रहे थे तो उनको हिंदुस्तान के अफवाज ने उनको गिरफ़्तार किया।
ان کا نام جو عالمی افق پہ آیا 1995 یعنی 1995 میں مسعود اظہر کا نام انٹرنیشنل سین پہ آیا، کیونکہ اس وقت عسکریت پسندوں کی ایک غیر معروف تنظیم تھی الفاران کے نام سے۔ پہلگام جو ضلع ہے وہاں سے 6 فورن جو ٹورسٹ تھے ان کو الفاران نے اغوا کیا، ایک کو قتل کیا اور باقی 5 کے بدلے ان لوگوں نے مولانا مسعود اظہر کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ہندوستان نے ان کا مطالبہ نہیں مانا اور یہ جتنے بھی پھر تھے پھر باقی 5 کو بھی الفاران نے قتل کیا۔ ایک اور جو اہم بات ہے کہ 2001 میں جب متحدہ جہاد کونسل کے قائد سید صلاح الدین نے کشمیر میں جنگ بندی کا اعلان کیا تو مسعود اظہر واحد جہادی کمانڈر تھے جنہوں نے اس جنگ بندی کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس کے خلاف باقاعدہ تحریک چلائی کہ ہم کشمیر میں جنگ بندی نہیں کر سکتے، اور ان کے بینرز پہ لکھا ہوتا تھا کہ دیوبندی کبھی جنگ بندی نہیں کر سکتے، اور اتنا اس نے پرزور وہ تحریک چلائی کہ آٹومیٹیکلی اس کا جو تھا بند، اس کو جہادی وہ جو اعلان ہوا تھا اس کو بند کیا گیا۔ مطلب ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جہاد جو کونسل نے جو اعلان کیا تھا اس کو متحدہ جہاد کونسل سید صلاح الدین نے وہ وڈرا کر گئے اور باقاعدہ تحریک شروع ہو گئی۔ ابھی ہندوستان پلوامہ حملے کے بعد سمجھتا ہے کہ مسعود اظہر جو ہے ان کے حوالے کیا جائے، ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے جو پہلے دنوں پریس کانفرنس کی تھی اس نے بھی اشارہ کیا تھا کہ مسعود اظہر پاکستان میں ہے اور وہ شدید علیل ہے۔ اس کے بعد ہندوستانی میڈیا میں کچھ خبریں بھی آنی شروع ہو گئی کہ مسعود اظہر جو ہے وہ مر چکے ہیں ہسپتال میں گردوں کی بیماری کی وجہ سے۔ ابھی ریسنٹلی پاکستان پہ جتنا پریشر بڑھ رہا ہے بار بار، تو پہلے بھی مسلم لیگ نے بھی، حکومت نے بھی کوشش کی تھی عسکریت پسند تنظیموں کے خلاف ایکشن لینے کی، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کی تھی، اب پاکستان تحریک انصاف بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئیڈیل موقع ہے اور شاید یہ آخری موقع ہے ان تنظیموں کے لیے، کیونکہ سب پارٹیاں پارلیمنٹ میں جتنے بھی ہیں سب اس پہ متفق ہے کہ ان تنظیموں کے خلاف جو ہے آخری کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ ان کی وجہ سے پاکستان بدنام ہو رہا ہے، اور پاکستان ہمیشہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو اب جو پاکستان حکومت نے فیصلہ کیا ہے تو اس میں مسعود اظہر کی تنظیم بھی ہے، اور یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ اگر سیکیورٹی کونسل جس میں آلریڈی فرانس، برطانیہ اور امریکہ نے جو قرارداد جمع کرائی ہے کہ مسعود اظہر کو انٹرنیشنل دہشت گرد قرار دیا جائے، اسی حوالے سے یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان اس کی مخالفت نہیں کرے گا، اور ان کو ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل دہشت گرد یا انتہائی خطرناک جو ٹیررسٹ ہے ان کو ڈکلیئر کیا جائے۔